إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ بھی ہے اور ایام اعزاء سے قبل یہ آخری شب جمعہ ہے. ہم پہنچے ہیں عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں، تو ایک توسل کرتے ہیں مولا کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر مل کے صلوات بید محمد وآل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد. شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور ان کے ذکر کے لیے احادیث میں ثواب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل آتش جہنم سے اور عذاب قیامت سے اس شخص کو امان عطا کرے گا تو شب جمعہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو جائے. آہستہ آہستہ ہم محرم الحرام سے اس قدر اب نزدیک ہو چکے ہیں کہ خود بخود ہر ایک مومن کے دل میں یا حسین کی صدا ہے، اور یہ ایک فطری آواز ہے. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا. اللہ نے مومنین کے دلوں میں حسین کے لیے وہ گرمی رکھی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ حضور مکرم کا وعدہ ہے اور گویا ان کی ایک خبر ہے مستقبل کے بارے میں. تو کوئی مومن ایسا نہیں کہ محرم الحرام کی آمد سے اس کا دل منقلب نہ ہو. میں آپ کی خدمت میں سورہ نور سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اور دیکھیں کس طرح سے اس کا تعلق بنتا ہے محرم الحرام سے. آیت کا ایک حصہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ. اگر اللہ کسی کے لیے نور نہ قرار دے تو پھر اس کے لیے نور لینے کی کوئی جگہ نہیں بچتی. یعنی غور کیجئے گا. اچھا، اس کا تسلسل ہے. سورہ نور میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے. تو جو ساری ہدایت کا سرچشمہ اور منبع اصلی ہے وہ تو خود ذات احدیت ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اس کے نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ. اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہے اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. شجرہ مبارکہ زیتونیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شجرہ مبارکہ ہے کہ جو اپنا نور ہمیشہ دیتا رہے گا، اس کی روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور یہ شجرہ مبارکہ نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے. یہ نہ یہ یہودیت کی طرف ہے نہ عیسائیت کی طرف. یہ ائمہ علیہ السلام نے احادیث میں بیان کیا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، بلکہ عین دین حق مبین اسلام پر ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا کہ
یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو، اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر ایک اور نور ہے، ایک نور کے اوپر ایک اور نور ہے، پھر ایک نور کے بعد ایک اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی ہدایت کرتا ہے اور مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے سے آگاہ ہے۔ یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد فوراً فرمایا کہ یہ کہاں ہے چراغ، یہ نور کہاں ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فی بیوتن، یہ بیوت پرولل ہے، سنگولر نہیں ہے، بیت نہیں ہے، بیوت۔ پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے نا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اللہ عز و جل انہیں ان کے عمل سے احسن اجر عطا کرے گا جو انہوں نے صبر کیا۔ یہاں پر اس آیت کا جو تسلسل ہے وہ ایک مقام تک پہنچتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کچھ مثال دی۔ اچھا، درمیان میں ایک اور آیت ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ کچھ مردان خدا ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بیع اور تجارت، یعنی ان کا بزنس یا مال دنیا، انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نہ نماز کے قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نہ دے تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار شکر ہے کہ تو نے نہیں دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں عرض کر رہے کہ اللہ نے عطا کیا تو اس پر شکر، اس پر تو ہے ہی شکر، لیکن اے اللہ اس پر بھی شکر جو تو نے نہیں دیا، اس لیے کہ بعض چیزوں کے ہم لائق اور قابل نہیں تھے جو ہم مانگ رہے تھے۔ اس کا تعلق دنیا کے معاملے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق اور آخرت کے معاملے سے بھی ہے۔ ثعلبہ ایک شخص ہے، اس نے بار بار حضور سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، میرے پاس بہت دولت آ جائے۔ حضور نے کہا کہ تمہاری مصلحت میں نہیں ہے۔ اس نے پھر آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، کہا تمہاری مصلحت میں نہیں ہے۔ جب کئی مرتبہ وہ کہہ چکا تو ایک مرتبہ موقع ایسا آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ کر کے دکھلانا پڑتا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے، اس کے لیے بھی روشن ہو سکے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، بلکہ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ اپنا ایک درہم دیا اسے کہ یہ درہم ملا لو اپنے کاروبار میں، اور بس حضور کے ایک درہم کی برکت تھی کہ اس کا جو بزنس تھا وہ اتنا ترقی کرتا گیا، اتنا ترقی کرتا گیا کہ اس زمانے کی جو بھی دولت کے اسباب ہوتے تھے، مویشی، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، یہ بڑھتے 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 اونٹوں کی تعداد اس کے بعد بہت زیادہ ہو گئی، جو سب سے زیادہ قیمتی سواری عربوں میں تصور ہوتی تھی، اس لیے کہ ڈیزرٹ میں وہ بغیر پانی کے چل سکتی ہے، زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اونٹ۔ تو اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب وہ مدینہ میں حضور کے پاس نہیں رہ سکتا تھا، کہیں باہر جا کر اسے رہنا پڑتا تھا۔ تو اب جو روز نماز جماعت میں حضور مکرم کے ساتھ شریک ہوتا تھا وہ رہ گیا۔ اب چلیں جماعت میں شریک ہونا یہ بھی ایک مستحب کام ہے، واجب تو نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اتنا زیادہ امیر ہو گیا کہ جب زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا موقع ہے تو حضور مکرم نے بھیجا مامورین زکوٰۃ کو اس کے پاس۔ تو جب وہ پہنچے اس کے پاس تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ کون سی زکوٰۃ، ہم کو یہودی ہیں کہ ہم سے جزیہ لیا جائے گا؟ تو جب انہوں نے آ کر یہ بتلایا کہ ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضور نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ نہیں سنبھال پائے گا اس مال دنیا کو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ مردان خدا لیکن ایسے ہیں کہ جنہیں تجارت اور بزنس اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ دیکھیں اس میں کم یا زیادہ کی بات بھی نہیں ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کچھ انفاق کرنے والے ایسے ہیں جو دن میں انفاق کرتے ہیں، رات میں انفاق کرتے ہیں، چھپا کے انفاق کرتے ہیں، ظاہر کر کے انفاق کرتے ہیں۔ یہ سنا ہے نا آپ نے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر اور ظاہر کر کے، باللیل رات میں اور دن میں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ امیر المومنین کے پاس 4 درہم تھے، ایک دن میں عطا کیا، ایک رات میں عطا کیا، ایک چھپا کر دیا، ایک ظاہر کر کے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کے انفاق پر یہ آیت نازل فرمائی کہ کچھ سبحان اللہ۔ تو یہاں کم زیادہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر پہلے تو اس نیت کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے پاس واقعی وہ انٹینشن ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اسے جو عطا ہوا ہے، جیسے عزت اور آبرو عطا ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو پھر یہ بھی ایک بات ہے، خالی مال کی بات نہیں ہو رہی۔ کبھی آپ نے اپنی ایک آبرو کے ذریعے سے کسی کو کام کروا دیا۔ تو کچھ رجال ایسے ہیں کہ جن کو تجارت اور بیع اللہ کے راستے سے روکتی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک مثال دی ہے کہ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ اگر وہ جنگل میں ہوں تو وہ جائیں ایک جگہ پر پانی سمجھتے ہوئے، جب وہاں جا کے پہنچے تو سمجھیں کہ پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اللہ فوراً اس کا حساب پورا کر دیتا ہے۔
یعنی کافر اپنے ایک عمل کے ذریعے سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آگے اس نے جو عمل انجام دیا ہے، چونکہ اللہ سے انکار کرنے کے بعد یہ عمل انجام دیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس عمل کی حیثیت نہیں رہتی. عمل کا ظاہر فقط امپورٹنٹ نہیں ہے، کس راستے پہ وہ انجام پا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور مثال تھی جو مجھے آج پیش کرنی تھی، بس میں تمہید بنا کے یہاں تک آ گیا. او کظلمات فی بحر لجی، کچھ بھٹکے ہوئے ایسے ہیں اللہ نے کہا کہ جو گہرے سمندر میں غرق ہیں. من فوقہ موج، اس گہرے سمندر میں غرق ہونے کے بعد اس سے اوپر ایک موج آتی ہے، ویو. من فوقہ سحاب، اس ویو کے اوپر ایک اور سیاہ بادل آتا ہے. ظلمات فوق، ایک ظلمت یعنی ایک تاریکی کے اوپر ایک اور تاریکی ہے، پھر ایک تاریکی کے اوپر ایک اور تاریکی ہے، یعنی بالکل اٹر ڈارکنیس ہے، گپ اندھیرا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا اندھیرا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اپنا خود ہاتھ دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا اس تاریکی میں، کوئی گپ اندھیرے میں. پھر اللہ نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، جس کے لیے اللہ نور نہ قرار دے اس کے پاس کہیں سے کوئی نور آنے والا نہیں ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کا دل فوراً متوجہ ہو جائے گا. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، فرض کیجئے کہ ایک ایسے سمندر میں کوئی غرق ہے کہ جس سے اوپر ایک موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، نہ اس کے پاس کوئی روشنی ہے، نہ سمندر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی وسیلہ ہے. تو سمندر میں اگر کوئی غرق ہو رہا ہے تو اسے کشتی بھی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور نور بھی چاہیے دیکھنے کے لیے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. حق یہ بنتا ہے نام امام حسین پر ایک بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. جہاں نور خدا کی بات آئی مجھے غور، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ یہ عرش پہ لکھی ہوئی، فرش پہ نہیں. یہ حضور مکرم نے بیان فرمایا ہے. خود ابی ابن کعب سے یہ بیان فرمایا کہ وعندہ ابی ابن کعب، حضور مکرم کے پاس ان کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. تب لازمی سی بات ہے کہ واقعہ اسی وقت پیش آیا ہوگا کہ جب ابا عبداللہ حسین 4 سال کے سن میں ہوں گے، یا 5 سال کے سن میں، 6 سال کے سن میں، کیونکہ حضور مکرم کی تو وفات ہو گئی جب امام حسین علیہ السلام 7 برس کے تھے، تو تقریباً یہی کوئی سن ہوگا، 4 سال 5 سال، میں نہیں جانتا، روایت میں مشخص نہیں ہے. لیکن جب امام حسین تشریف لا رہے ہیں تو مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، تو ابی ابن کعب نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی زین السماوات والارض ہو، یعنی زمین و آسمان کی زینت تو احد غیرک، آپ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا زمین میں حسین ہیں اس سے زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. آپ کتنی بھی عزاداری کر لیں، آسمان والے زیادہ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. تمہید محرم الحرام پہ مجلس ہو رہی ہے، مل کے صلوات بھیجیں نام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر. محمد صلی اللہ علیہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضور کا فرمان ہے، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین آسمانوں سے، زمین سے زیادہ آسمان میں اکبر ہیں، کیونکہ انہو مصباح، انہو مکتوب عن یمین عرش اللہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ انہو مصباح ہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف ہی لکھا ہوا ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کم سے کم 2 احادیث تو وہ ہیں جو تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی اس میں کوئی مسلمان محدث اس کی جرأت نہیں ہے کہ انکار کر سکے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، ڈاؤٹ کریٹ کرے. تواتر تک پہنچی ہوئی ہے. تواتر کا مطلب آپ جانتے ہیں، یعنی یہ کہ ہر جنریشن میں اتنی مرتبہ، اتنے راویوں سے، اتنے طرق سے، اتنے سلسلوں سے حدیث بیان ہو کہ جہاں پر کوئی شک ختم ہو جائے کہ کیا رسول اللہ نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اس میں سے یہ دونوں حدیثیں آپ کو یاد ہیں. لیکن کمال اس میں معرفت، گہرائی، گیرائی سب کچھ ہے اگر کوئی تلاش کرنا چاہے کہ حسین منی و انا من حسین. یہ حدیث دیکھیں، حضور مکرم نے جن کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی کچھ کہا جو بھی فضائل میں کہا، اور جو نہیں کہا لیکن منسوب کر دیا گیا، دونوں چیزیں نا. میں اہل بیت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ابھی. جس کے لیے جو کچھ حضور نے کہا اور جو نہیں بھی کہا اور منسوب کر لیا گیا اسے بھی شامل کر لیں، سب کو شامل کر کے لے آئیے
کوئی اس ایک جملے کے برابر ٹھہر نہیں سکتا کہ حسین منی وانا من حسین. جس کے لیے جو کہا ہو, جو نہیں بھی کہا ہو تو گڑ لیا ہو, اسے بھی لے آئیے ساتھ میں, ہر جملے کو لے آئیے. اس ایک جملے کی برابری نہیں ہو سکتی کہ حسین منی وانا من حسین. اس کی سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ عصر عاشورہ تک حسین منی ہے, عصر عاشورہ کے بعد قیامت تک انا من حسین ہے. اگر آپ سمجھ سکیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک مشہور مفکر اور عارف ہے, ان کا جملہ ہے کہ کربلا عصر عاشور تک کار عبد ہے, عصر عاشور کے بعد کار خدا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں نام امام حسین پر, میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اس کی. اللہم صلی علی یا علی. کربلا عصر عاشور تک کار عبد ہے, حسین عبد نہیں ہے, ابو عبداللہ ہے, جانتے ہیں. اور عصر عاشور کے بعد کار خدا ہے, یعنی اللہ کی اب مشیت ہے کہ اللہ عز و جل امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو تابندہ پائندہ بلند عرفہ اعلیٰ رکھے گا. یہ کار خدا ہے. آپ ذکر امام حسین سے اگر ٹکرا رہے ہیں تو خدا سے ٹکرا رہے ہیں, در حقیقت نہیں جیت سکیں گے آپ. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, یہ حدیث یہ بھی صحیح حدیث ہے, لیکن تواتر تک جو پہنچی حدیث ہے کہ حسین منی و انا من حسین. ذرا غور کیجیے گا, ہر انسان کا ایک حسب ہے, ایک نسب ہے. اس پہ بات کر چکا ہوں پہلے کسی اور حوالے سے. حسب اور نسب, حسب یعنی کسی کا کیریکٹر کیا ہے, اور نسب یعنی اس کی فیملی کیا ہے. اگر حسین کے نسب کو دیکھنا ہے تو حسین منی, حسین کے حسب کو دیکھنا ہے انا من حسین. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی گہرائی ہے, میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. حسین کا نسب کیا ہے؟ سید الانبیاء, سید الاولیاء, سیدۃ النساء العالمین, سید شباب اہل جنت, سب حسین کے گھر میں ہے نا. حسین کا نسب یہ ہے. تو حسین منی, حسین مجھ سے, یہ حسین کا نسب ہے. حسین کا حسب کیا ہے؟ امیر کائنات نے بیان فرمایا کہ جسے اس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. کچھ لوگ ایسے کہ جنہیں ان کا حسب گرا چکا ہے. ابو لہب کا نسب بھی اچھا ہے, نسب تو صحیح ہے نا, حضور کا چچا ہے, لیکن حسب نے گرا دی ہے. اگر کوئی حسب سے گر جائے, بعض سادات ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے پھر خود اپنے ہی جد مولا علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا. تاریخ میں ایسے لوگ ہیں. ائمہ الاسلام کی فیملی میں بھی آس پاس کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ائمہ الاسلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا. تو نسب تو بہت عالی ہے, حسب ویسا نہیں ہے. آپ یقین فرمائیے گا, میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا احترام رکھتا ہوں سادات کرام کا, اور واقعا جو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہیں. خود امام سے پوچھا گیا تھا, امام رضا علیہ السلام سے, کہ فقط آپ کو دیکھنا ثواب ہے یا ہر سید کو دیکھنا ثواب ہے؟ امام نے کہا ہر سید کو دیکھنا ثواب ہے, ہماری ہر اولاد کو دیکھنا ثواب ہے اگر وہ ہماری ولایت کے راستے پر ہے. یہ امام نے خود شرط اضافہ کی. اور پھر ایک بات اور فرمائی کہ اگر وہ غرق نہ ہو جائے گناہوں میں. سادہ ترجمہ یہ لازمی سی بات ہے کہ امام علیہ السلام کی اس تعبیر سے مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معصوم ہوگا. معصوم تو 14 یا انہوں نے جنہیں معصوم قرار دیا وہ معصوم ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جو اس کی زندگی ایک اہل بیت کے راستے پر ہے, گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اور سادات میں سے, اور ولایت علی بن ابی طالب پر ہے, کہ اسے دیکھنا ثواب ہے. جب آپ یہاں پہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اگر وہ سید کے جو ولایت علی بن ابی طالب پر نہیں رہا اور اس نے امیر المومنین پر غیروں کو ترجیح دی, تو یقین فرمائیے گا کہ وہی حشر ہوگا کہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو انہ لیس من اہلک, بیٹا ہے اہل نہیں ہے. بیٹا ہونا اور ہے, اہل ہونا اور ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات کہاں سے نکلی؟ یہ بات یہاں سے نکلی کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, حسین کا اگر نسب دیکھنا ہے تو ہے حسین منی, حسین مجھ سے, اس سے بہتر کوئی نسب نہیں. حسب دیکھنا ہے انا من حسین, میں حسین سے ہوں. ایک یہ حدیث تواتر پر ہے, اور ایک دوسری حدیث جو تواتر پر ہے. یہ تواتر ایک
علمی لفظ ہے، یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ جہاں پر اتنا زیادہ یقین ہو جائے کہ جہاں شک کا امکان نہ رہے. جیسے بالکل آپ کو یہ یقین ہے کہ اس وقت رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اتنا یقین، اتنا یقین کہ حضور مکرم نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا، آپ یہ کہہ سکیں جی بالکل، یعنی کوئی مسلمان فرقہ اس بات کا انکار نہ کر سکے. آپ علماء سے پوچھیں، محدثین سے پوچھیں، مفسرین سے پوچھیں، ائمہ ستہ سے پوچھیں، ائمہ اربعہ سے پوچھیں، شیوخات بخاری سے پوچھیں، تلامیذ بخاری سے پوچھیں، خوارج سے پوچھو، نواسب سے پوچھو کہ یہ حدیث حضور نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، وہ کہیں گے جی کہی تھی. تو وہ شخص کیسے قابل ملامت ہو سکتا ہے کہ جو حسین کا دامن تھام لے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین. شرم سے غرق تو اسے ہو جانا چاہیے کہ جو اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی یزید کا طرفدار بن جائے. میں سمجھ آ رہی؟ تو حسین منی وانا من حسین، ایک تو یہ تواتر سے ثابت ہے، اور دوسرا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. تواتر یعنی کوئی مسلمان محدث میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، لفظ حضور نے استعمال کیا سید، سیدہ تثنیہ کا لفظ استعمال کیا، تو سید استعمال کیا امام حسن کے لیے بھی، سید استعمال کیا امام حسین کے لیے بھی، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سید ہیں. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سید ہیں. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سید ہیں. لفظ مولا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، سید کے دو معنی نہیں ہیں. آپ ان سے افضل کون ہے؟ ایک یہ حدیث بیان کرنے والے، ایک وہ جو خود انہوں نے حدیث میں کہہ دیا کہ ابوہما خیر منہما، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں. ان کے علاوہ تو حضور نے اگر کسی کو استثناء کیا ہو تو بتلا دیجئے، پھر آپ لے آئیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین جو سب کے سب جنتی ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، آپ کو اگر امام حسین علیہ السلام کی عظمت سمجھنی ہے کہ ان کا خدا سے تعلق، آپ دعائے عرفہ کے ترجمے کو دیکھیں. عرفہ کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ ترجمہ تو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں معرفت کو بڑھانے کے لیے. آپ دیکھیں کبھی اس کو، فقط ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ایک اس معرفت میں اضافے کی نیت سے بھی پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے اس میں خود حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کیا یہ دعا ہے، نہیں جسے ہم نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. لہٰذا یہ وظیفہ یونسیہ بھی کہلاتا ہے، ذکر یونسیہ، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ توحید کی ایک منزل ہے. جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے اس ذکر کو پڑھا تو روایت میں ہے کہ وہ دنیا کے ہر ہم و غم سے منقطع ہو گئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم و غم سے منقطع ہو گئے تھے، یعنی اب دنیا کی کوئی فکر، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی خواہش نہیں رہی تھی ان کے وجود میں. جب انہوں نے ذکر پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پروردگار کیا یہ خالی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات عطا کی، وکذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے. جو کوئی اس منزل پر آئے گا ہم اسے نجات دیں گے. یعنی مخصوص نہیں ہے یونس علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے وکذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو ایسے ہی نجات دیں گے. یہ توحید کی ایک منزل تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے سر کی ہے. اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بتلایا کہ توحید کی در حقیقت 12 منزلیں. اور پھر امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، یعنی گویا امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، میں الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں، اپنے امام کے الفاظ نہیں ہے، تشریح کر رہا ہوں فقط، کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ ایک منزل توحید پر پہنچے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے کہ سبحانک انی کنت من الظالمین.
اب عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین، سبحانک انی کنت من المحللین، سبحانک انی کنت من السائلین، سبحانک انی کنت من المسبحین، سبحانک انی کنت من المکبرین، لا الہ الا انت سبحانک ربی و رب آبائک الاولین۔ ایک حضرت یونس علیہ السلام کے فقرے کے بعد مزید 11 فقرے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بیان کر کے سمجھایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک منزل تھی، اب یہ حسین کی منزل ہے کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بات کر رہے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پروردگار، سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من المستغفرین، تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، میں توحید کا اقرار کرنے والوں میں سے ہوں، تو ہر ایک عیب سے پاک و منزہ ہے، میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، تو ہر ایک عیب سے پاک و منزہ ہے، میں تجھ سے امید رکھنے والوں میں سے ہوں، تو ہر ایک عیب سے پاک و منزہ ہے، میں تجھ سے رغبت رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تحلیل کرنے والوں میں سے ہوں، میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں، میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں، تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے کہ یقیناً تو میرا رب ہے، میرے آبا و اجداد کا رب ہے۔ یہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے 11 منزلوں کو بیان کیا دعائے عرفہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو آخری حد ملے گی آپ کو توحید کی، وہ ہے حسین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ ہیں میرے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اس در پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر مجھے حضرت امیر انیس کے 6 مصرے یاد آئے، شمشاد بوستان رسالت حسین ہے۔ بوستان رسالت یعنی جو رسالت کا باغ ہے نا، اس میں جو سب سے قیمتی پھول ہے، سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شمشاد بوستان رسالت حسین ہے، مفتاح باب گلشن جنت حسین، چابی ہے امام حسین جنت تک پہنچنے کے لیے، مفتاح باب گلشن جنت حسین ہے، ابر عطا و آیہ رحمت حسین ہے، نقش نگین مہر نبوت حسین ہے، مہر نبوت کا جو نگینہ ہے۔ جب وقت آخر حضور مکرم کا بالکل وقت آخر تھا تو حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر رہ گیا ہو تو لے لے۔ عجب ہے حضور، دیکھیں اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق رہ گیا ہو مجھ سے تو وہ لے لے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک مرتبہ اپنے جانور پر سوار تھے اور آپ نے اسے ایک تازیانہ مارنا چاہا۔ اب حضور کے لیے کوئی تصور ہو سکتا ہے ایسا؟ لیکن کہا آپ نے تازیانہ مارنا چاہا، وہ جانور پہ نہیں لگا، مجھ پہ لگ گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا آپ سے عوض لوں۔ اللہ اکبر۔ اب ہوتا کوئی جو آگے آ کر کہتا کہ تمہاری کیسی جرت ہوئی؟ اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، انہیں آپ تصور نہ کیجئے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جیسے رسول اللہ جانتے ہیں کہ کیوں کہہ رہا ہے۔ جو نہیں جانتے ان میں سے کوئی آگے کہتا نا تو سب چپ تھے۔ تو حضور نے کہا کہ اچھا لے آؤ تازیانہ، گھر سے تازیانہ آ گیا حضور کے۔ حضور ایک رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں جو ایک طریقہ تھا عربوں کا، استعمال نہیں کیا حضور نے کبھی کسی۔ اس نے کہا میں آپ کو تازیانہ تو ماروں گا اپنے حساب کو لینے کے لیے، لیکن جب آپ کا تازیانہ مجھ پر لگا تھا تو میرا لباس نہیں تھا، تو آپ بھی اپنا لباس اتار دیں۔ اللہ اکبر۔ حضور مکرم نے اپنی قمیص مبارک کو بلند کیا اور حضور کی پوچھ نمایاں ہو گئی، تو وہ آگے بڑھا اور اس نے بے ساختہ بوسہ لے لیا مہر نبوت کا۔ اس نے کہا میں اس وسیلے سے، اس بہانے سے مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اچھا اس کا طریقہ جو بھی ہو، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی ابھی کہ اس کا طریقہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال صحابیت کی آخری حد یہ تھی کہ وہ مہر نبوت کو چوم لے۔ آ نہیں سکتا مہر نبوت پر، کھڑے ہو نہیں سکتا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سن رہے ہیں، فقط دو جگہ فقط یہ کیفیت ہے، ایک علی بن ابی طالب بتوں کو توڑتے ہوئے مہر نبوت پر بلند ہو جائے، یا حضور ناکہ بن جائے حسن حسین کے لیے۔ صحابیت کی حد یہ ہے کہ مہر نبوت کو چوم لے۔ اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ اگر ان کے قدم آ جائے مہر نبوت پر تو حضور اس پر راضی اور خوش ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیے گا، مفتاح باب گلشن جنت حسین ہے، نقش نگین مہر نبوت حسین ہے، اس لیے میں نے کہا نقش نگین مہر نبوت حسین ہے،
ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے. بہت اچھا مصرع ہے. ہر جا ظہور، جہاں کہیں بھی حق ہے، ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے. سب نور سے بنے ہیں، خب خاک سے بنے ہیں یہ خالق کے نور سے. تو ہر صحابی خاک سے بنا ہوا ہے. یہ خالق اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یہ نور آپ کو ملے گا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ سے، اور اس در سے ملے گا. تو عزیزوں، ہمارے پاس کچھ ایسے دن آ رہے ہیں کہ جو بڑے قیمتی ہیں. ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی آخری محرم ہوتا ہے، اللہ جانے کب کس کا آخری محرم ہو. تو ان دنوں کو ضائع نہ کریں، آئیں اس نور کو کسب کریں، یہاں سے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت لے کے جائیں امام حسین علیہ السلام کے در پر. اور آخری بات کہتا ہوں میں کہ ایک مرتبہ ہے کہ ہم حسین سے محبت رکھیں، ہے ہر مومن کے دل میں انشاءاللہ. حسین ہم سے کب محبت کریں گے؟ ایک حدیث مختصر، وہ میں آپ کو سنا دوں، بات تمام ہو جائے. امام صادق اسلام نے فرمایا کہ انا لنحب، ہم یقیناً محبت کریں گے تم سے اگر تم میں یہ 7 باتیں ہیں. 7 باتیں امام نے بیان فرمائی. ہم تم سے محبت کریں گے اگر یہ 7 باتیں ہیں. من کانا عاقلاً، پہلے تو عقل رکھتا ہو کوئی. عجب ہے، امام نے نماز روزے سے شروع نہیں کیا، عقل کو بیان کیا. عقل کا مطلب، امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا فلاں آپ کا چاہنے والا ہے لیکن وسوسہ بہت ہوتا ہے اسے. ہوتا ہے نا کسی کو یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کا وضو ہو گیا ہے، یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کا مثلا غسل تمام ہو گیا ہے، اس کی نماز کا وسوسہ بہت کرتا ہے. امام نے کہا عقل نہیں ہے. تو اگر وسوسے دماغ میں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم عبادت کو بار بار ریپیٹ کر کے انجام دے رہے ہیں. تو میں نے ایک بڑی سادہ سے مثال دی، ورنہ عقل کی جو تعریف ہے کہ العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی ہو جائے. یہ امام نے حدیث بیان فرمائی ہے عقل کی. عقل دنیا کا ایک عقل مند ہونے کا معیار ہے، لیکن ایک امام کی حدیث میں عقل مند ہونے کا معیار ہے. وہ یہ ہے کہ واکتسب به الجنان، تو جو رحمان کی بندگی کر لے اور جنت کو حاصل کر لے تو وہ عقل مند. امام نے کہا ان کا نا عاقلاً، عقل مند ہو. اس عقل کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں. ام خالد خاتون ہے، اس سے میرے خیال میں شاید اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ عقل سے مراد کیا ہے. صادق علیہ محمد کے زمانے میں خاتون ہے، بیمار ہو گئیں، کئی ڈاکٹرز کے پاس گئیں تو شفا نہیں ملی. تو کسی نے کہا انہیں، کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنی مقدار میں اس طرح سے شراب پی جائیں تو آپ شفا یاب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کوئی نسخہ لکھ سکتا ہے ایسا؟ وہ آئیں، سوچا انہوں نے کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے. پھر آئیں امام صادق اسلام کے پاس اور آ کے کہا کہ مجھے میرے طبیب نے کہا ہے کہ میں اتنے شراب اگر لے لوں تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو امام دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعاً عقل کتنی ہے خاتون. تو امام نے اسے پوچھا، ہاں یا نہیں، فوراً نہیں کہا، پہلے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ جب طبیب نے تم سے کہہ دیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ جب ڈاکٹر نے تم سے کہہ دیا تھا کہ کر لو تو پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کہ اس لیے کہ مولا میں اس پر ایمان نہیں لے کر ہے، میں آپ پر ایمان لے کر ہے. آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں بھی ہوں. یہ ہے عقل مند ہونا انسان کا. عقل سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل کے سروات بھیجیں نام امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ. عاقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کچھ بھی کہہ رہی. اس وقت دنیا میں آپ کو ہر قسم کی تحقیقیں مل جائیں گی، ریسرچز مل جائیں گی، بہت سارے راستے مل جائیں گے. ایسے آپ سب سے پہلے آ کے یہ پوچھیں کہ میرے امام صادق علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے، امام جواد کہا کیا ہے اس بارے میں. میں ان پر ایمان نہیں لے کر آیا ہوا، میں امام پر ایمان لے کر آیا ہوں. چاہے آپ کے گھر بنانے کا معاملہ ہے، آپ کی پڑھائی کا معاملہ ہے، بچوں کی شادی کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک مثال اور دیتا ہوں. ایک شخص تھا، اب عقل کی میں مختلف آپ کو ڈائمنشنز عرض کر رہا ہوں. ایک شخص تھا، امام نے اکثر اسے دیکھا کہ کہیں کام پر نہیں جاتا. امام نے کہا تم کام نہیں کرتے کوئی کار دنیا میں سے کچھ کسب حلال کے لیے؟ اس نے کہا مولا ایک دکان ہے میری، میں نے اسے رینٹ پہ دیا ہوا، اس سے مجھے اچھا آ جاتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا اگر ایسے ہی رہو گے تو اپنی عقل کو کھو دو گے. اب آپ واقعی دیکھیں کہ کتنا پریکٹیکل ہے، مطلب کہ اگر ویسے ہی رہو گے تو اپنی عقل کو کھو دو گے. اس لیے واقعاً جو اپنے آپ کو گویا سادہ الفاظ میں چلتا پھرتا رکھتے ہیں اور اب
آپ اپنے ذہن کو اپنی عقل کو استعمال کرتے رہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو یعنی اسٹیگننٹ ہو جاؤ گے, اسٹک ہو جاؤ گے, اپنی عقل کو کھو دو گے. نہیں کرو ایسا. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. ایک اور مثال دوں, کیونکہ عقل اور فہم امام نے دونوں یعنی فہم دونوں ساتھ کہا امام نے, تو یہ میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. ایک شخص آیا مدینہ میں, امام کی زیارت کے لیے آیا تھا, تو اس نے ایک رینٹ پہ گھر لیا یعنی کچھ دنوں رکنے کے لیے. اب جب اپنے گھر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو سامنے گھر ہے وہاں پر کوئی خاتون رہتی ہیں, اور ان کا دروازہ بھی اس طرح سامنے کھلتا ہے کہ اس کا دروازہ بھی سامنے کھلتا ہے, اور وہ جو سمجھ لیجیے کہ پیسیج ہے وہ ایک ہے. تو اس نے خاتون سے کہا کہ چونکہ ہم نامحرم ہیں اور یہ بے حجابی ہے لہٰذا اپنا دروازہ بند رکھیں, میں بھی اپنا دروازہ بند رکھوں گا. تو انہوں نے نہیں مانا. تاریخ میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں, تمہارا یہ مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. تو آیا امام کے پاس, اس نے آ کے کہا کہ مولا یہ اس طرح سے مشکل ہے. میں کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ اس کے ذمے تھا وہ دے چکا تھا آلریڈی اجارے پر, تو مولا میں کیا کروں؟ امام نے کہا تحولا ہو, چلے جاؤ وہاں سے ورنہ نقصان کرو گے. تو دنیا کا تو نقصان ہے لیکن عقل اس میں کہ چلے جاؤ. یہ بات ہے پرائرٹیز کی. پھر ایک مثال دوں, ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ مولا میرا ایک گھر ہے, اس کے ہمسائے میں ایک میوزیشین رہتا ہے. تو ویسے تو وہ جب وہ میوزک اپنا بجا رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز نہیں آتی مجھے, لیکن جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں اس جگہ, وہاں پر اس کی آواز آتی. اور چونکہ روایت کا جملہ اس لیے سنا رہا ہوں تو میں تھوڑا سا اپنا اسٹے وہاں پرولونگ کر لیتا ہوں کہ مجھے. امام نے کہا کہ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ یعنی عقل مند نہیں ہو تم, کیا کر رہے ہو؟ امام ہم سے محبت کریں, عاقل بنے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عقل کو کنٹرول رکھنا پتہ ہے ایک کن 3 مقامات پر بڑا مشکل ہے, یعنی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. 3 مقامات. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ سوچیں, جب طوفان آ چکا, کچھ ان کے ماننے اور چاہنے والے کشتی نجات پہ بیٹھ گئے. اس کے بعد جب وہ طوفان تھما تو اب اس وقت دنیا میں کوئی کافر بچ گیا ہے کیا؟ اب تو سارے وہی ہیں کہ جو نجات یافتہ ہے نا. تو ایک طرح سے شیطان فارغ ہو گیا نا پھر, یعنی اب آگے کوئی جنریشن آئے گی تو کسی کو بہکائے گا. یہ تو سارے وہی جو نوح علیہ السلام کا نجات یافتہ ہے. تو اس نے ایک دن آ کے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا, یہ روایت سنا رہا ہوں, حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں بالکل نقل بال مانا کر رہا ہوں کہ میں فارغ رہتا ہوں, کوئی کام تو ہے نہیں میرا, تو آپ کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو نوح علیہ السلام نے دوڑا دیا اسے, کہا تم مجھے نصیحت کرو گے؟ نکلو ایسے. کہا نہیں, میں نصیحت کر رہا ہوں, واقعا ایک بات کہہ رہا ہوں. اور حضرت نوح علیہ السلام نے شاید حکم خدا سے اس کی جو بات کو سنا, تو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ کہیں اور میں ہوں یا نہ ہوں, 3 جگہ پر ضرور ہوتا ہوں. اس میں سے ایک تقریباً آپ کی روایت سنی بھی کہ جہاں محرم اور نامحرم ایک ساتھ ہو جائیں, اور کوئی اور نہ ہو تو تیسرا میں ہوں. اس کا تعلق فقط ریئل ورلڈ سے نہیں ہے, ورچوئل ورلڈ سے بھی ہے. اب ریئل ورلڈ میں بعد میں ایسا ہوتا ہے, پہلے ورچوئل ورلڈ میں ہوتا ہے. جہاں ورچوئل ورلڈ میں فقط محرم اور نامحرم یعنی کوئی درمیان میں اور نہیں ہے, تو تیسرا شیطان ہے, یاد رکھیے گا. اور مولا نے فرمایا کہ کتنی ہی پہلی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ جو بعد میں طویل حسرتوں پہ ختم ہوتی. 1400 سال پہلے امیر المومنین کہہ گئے پہلی حرام نگاہ, پہلی وہ کتنی مرتبہ ایسی ہوتی ہے جو طویل ندامت پہ ختم ہوتی ہے, یعنی پھر ریگریٹ کرتا, لیکن اس کے بعد پلٹ نہیں سکتا. there is no going back, کیونکہ اس نے کچھ ایسا کر لیا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ امام نے کہا کہ جو پہلی حرام نگاہ تھی اس کا اختتام کتنی مرتبہ ندامت پر ہے, طویل ندامت پر. دوسرا اس نے کہا کہ جب قضاوت کر رہا ہو قاضی, یا آپ بھی کہیں پہ کوئی فیصلہ کرنے کی منزل پر آ جائیں, تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ ہوتا ہوں. یعنی مشکل ہوتا ہے کہیں اگر کسی ایسی سچویشن میں آپ ہیں جہاں پر کہیں ایک حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے تو وہاں ہوتا ہوں میں. اور تیسرا فرمایا کہ جب کوئی مومن غصے میں ہو, اب یہ تو دیکھیں گھر گھر کی بات آ گئی,
تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ ابھی میں ہوں. اس لیے بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ کہیں غصے میں ہیں تو غصے میں کبھی بھی کوئی ڈیسیژن نہ لیں یا کوئی بات نہ کہیں. آپ نے جو اپنی بات پہنچانی ہے وہ بات میں پہنچائیے, اس لیے کہ غصے میں اگر آپ نے کہہ دیا تو اصل میں آپ نے 10 جملے کہنے تھے, غصے میں آپ 20-25 کہہ دیں گے, بعد میں ایگو اتنی آگے آ جائے گی کہ آپ اس کو پلٹ نہیں سکیں گے. آپ یقین فرمائیے کہ اگر اس ایک اصول پر عمل ہو جائے کہ غصے میں انسان خاموش رہ جائے تو 50% ہمارے گھر کے معاملات بہت اچھی طرح سے حل ہو سکتے ہیں, کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ غضب میں ہوتا. امام نے فرمایا ایک تو یہ کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو, ہم تم سے کب محبت کرتے ہیں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ من کان عاقلا, عاقل ہو, فہمن, حلیمن, بردبار بھی ہو. اگر علم کے ساتھ حلم نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے, جس کو اپنے آپ پر ہی برداشت نہیں ہے. مدارین, اور رعایت کرنے والا ہو, تھوڑا احساس کرنے والا ہو. ابھی کسی کا حق نہیں بھی بنتا لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے تو آپ احساس کر لیں تھوڑا. مدارین, مدارات کرنے والا. صبوراً صدوقاً, میں اس کی مثال دوں. امام حج پہ ایک شخص آیا, امام سے ملنے کے لیے آیا, امام نے ملاقات نہیں کی, مولا کا چاہنے والا تھا. تو بہرحال واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے امام سے بار بار آ کے پوچھا کہ مولا میری خطا کیا ہے. امام نے کہا کہ جب تم اس کاروان کے ساتھ آ رہے تھے تو ایک شخص تھا تمہارے پاس سواری تھی, ایک شخص پیدل چل رہا تھا. اس نے آ کے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آگے ایک پانی کا چشمہ آ رہا ہے, اس وقت تک کے لیے مجھے اپنی سواری دے, مجھ سے نہیں چلا جا رہا. اور تم اسے منع کر دیتے, لیکن منع تو نہیں کیا تم نے, نہا کہیں دیکھا بھی نہیں تم نے اس کی طرف, جبکہ تم جانتے تھے کہ تم سے یہ مانگ رہا ہے. یعنی تم نے مدارات نہیں کی, رعایت نہیں کی. تو پھر امام علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ تم نے ہمارے ایک چاہنے والے کو خفیف سمجھا, لہذا سمجھو کہ ہمیں خفیف سمجھا, ہمیں خفیف سمجھا, ہمیں کمتر سمجھا تم نے, کیونکہ ہمارے چاہنے والے کو کمتر سمجھا. اب ڈائریکٹ تو ہماری امام صادق سے ملاقات نہیں ہو سکتی نا, تو اگر کسی چاہنے والے کو ان کے کمتر سمجھا ہے تو ذرا غور کیجیے گا. صبوراً صدوقاً وفیاً, امام نے کہا کہ اگر تم میں یہ 7 باتیں, عاقل ہو, سمجھدار ہو, حلیم ہو, رعایت کرنے والے ہو, صبر کرنے والے, سچ بولنے والے ہو اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے, تو ہم تم سے محبت کریں گے. انا لنحب, ہم تم سے محبت کریں گے. کوشش کریں کہ فرش ادا پر یہ عادتیں آ سکیں, مجھ میں بھی آ سکیں, آپ میں بھی آ سکیں, آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کریں. سبحان اللہ. خاص رزق معرفت جو ان 10 دنوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ کبھی اور تقسیم نہیں ہوتا, تو آپ اس کو ہرگز ضائع نہ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمام ہو گئی. حسین شجرہ طیبہ کا خالص ترین محصول ہے. یزید شجر خبیثہ کا ایک فاسد ناسور ہے. تو ہمیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ خود بخود ہمارا دل مجلس میں آتا ہے, ہمیں کوئی فورس نہیں کرتا, کہیں پہ کوئی الگ سے دعوت نہیں دی جاتی. دنیا میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو کسی نے کوئی پرسنل انویٹیشن دیا تب بھی آپ نہیں گئے, کسی بھی وجہ سے نہیں گئے, ایسا ہوا نہیں ہوا ہے. لیکن مجلس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. جو عمومی مجالس ہوتی ہیں ایام عزا کی, اعلان ہو جاتا ہے کہ بس ہاں اتنے بجے مجلس ہے, تو آپ کا دل کیوں کھنچتا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مومن کے دل میں کبھی حسین کے لیے آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہر ایک کے دل کی بات نہیں ہے, مومن کے دل کی بات ہے. عرض کر چکا ہوں ایک مقام پر تفصیل سے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وہ امام حسین کے مصائب کو سنے تو اس کا دل متاثر و مومن نہ بھی ہو, لیکن کیا ہر محرم میں اس کی وہ کیفیت ہوگی؟ نہیں, لازمی نہیں. یہ امام حسین کے لیے, مومن کے لیے, کہ ہر محرم میں اس کی وہ کیفیت ہو کہ وہ آئے فرش ادا پر آ کے بیٹھے. عزیزوں بات تمام ہو گئی. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف, یہی کرامت ہے کربلا کی, شہید کر کے یزید فانی, شہید ہو کر حسین باقی. جس کو سادہ الفاظ میں کہتے ہیں یزید تھا, حسین ہے. آ جائے, حسین ہے آج. ایک اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام پر ہماری عزاداریوں کی قبولیت کے لیے اور زیارات کی قبولیت کے لیے, اب زائرین بھی مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں جو انشاءاللہ عاشور پر اربعین پہ جائیں گے, قبولیت کے لیے یہاں سے وہاں تک پرزور حسینی صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میں تو آپ کو جانے دیتا، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ ابن زیاد کا نامہ آیا ہے کہ یا سر یا بیعت. اور اس کے بعد عجب ہے، اس نے کہا کہ اگر میں کیونکہ میں رے کی حکومت مجھے ملے گی، آپ جانتے ہیں یہ، اور امام نے کہا کہ میں تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تو اس نے کہا جنت ادھار ہے. یہ نقد ہے. ابھی یہ خود بھی کتنی بڑی فلسفی ہے، کتنی خطرناک فلسفی ہے مطلب، اور کتنی غلط فلسفی. اس نے کہا جنت ادھار ہے، یہ بھی نقد ہے. امام نے اس سے کہا کہ تجھے رے کی حکومت بھی نہیں مل سکے گی، میں تجھے بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کیونکہ اس نے سامنے پلٹ کر کہا کہ میرے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو ابن زیاد قتل کروا دے گا، تو اس نے پلٹ کر یہ کہا جب، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے امان دیتا ہوں کہ تیرے بیوی بچے، ضمانت دیتا ہوں کہ امن میں رہیں گے. سامنے سے اس نے یہ نہیں کہا کہ اے حسین یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ تو خود ابھی مشکل میں ہیں، آپ کیسے میرے بیوی بچوں کا امان دیں گے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حسین اگر کہہ رہے ہیں تو ہے. اچھا، میں آقا عبداللہ حسین علیہ السلام سے 10 بستہ ایک عرض کروں کہ مولا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ابن سعد سے؟ اس لیے کہ اگر یہ چلا بھی گیا یا آپ کے قتل سے باز آ بھی گیا تو 30,000 کا لشکر ہے، تو کوئی نہ کوئی اور کمانڈر بن جائے گا، آپ کو تو شہید کیا جائے گا. شاید امام حسین السلام کا جواب یہ ہو کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اس سے یہ نہیں کہہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی 30,000 میں ایک انسان کی ہدایت ہو جائے نا، تو یہ حسین کو مطلوب ہے، کوئی ایک انسان ہدایت پا جائے. یعنی اتنا وقت آخر تک امام حسین علیہ السلام ہدایت چاہتے رہے لوگوں کی. اللہ اکبر. اور فقط حر کی مثال نہیں ہے، ایسے کئی تھے کہ جو آئے امام حسین السلام کے لشکر میں. فقط حر علیہ السلام نہیں ہے، حر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، لیکن آئے کئی لوگ آئے. اور حر میں، اور یہ دو کردار ہیں بڑے تاریخ کے، ایسے کردار کے میں جب پڑھتا ہوں تو اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے زبیر سے کہا تھا جنگ جمل میں کہ کیا تجھے رسول اللہ کی حدیث یاد نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی. بہرحال جب زبیر سے بات ہوئی تھی تو زبیر جنگ جمل میں اس لشکر کو چھوڑ کر، جناب عائشہ کے لشکر کو چھوڑ کر وہ چلا گیا. بعد میں جا کے مروان نے اسے قتل کروا دیا. تو زبیر بھی لشکر چھوڑ کے چلا گیا. حر علیہ السلام میں اور زبیر میں چند قدموں کا فرق ہے، 10 قدم اس طرف یا 10 قدم اس طرف. زبیر کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اس لشکر کو چھوڑ کے چلا گیا، علی سے نہیں ملا کے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا نیوٹرل نہیں ہے کوئی، چھوڑ کے چلا گیا، وہ آیا نہیں علی بن ابی طالب کے پاس. اگر زبیر آ جاتے علی بن ابی طالب کے پاس تو اللہ جانے پھر کس انداز سے، کس شان و شوکت سے ذکر ہو رہا ہوتا، کس نورانیت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہوتا. حر یزید کے لشکر کو چھوڑ کر چلا نہیں گیا امام حسین کو بھی چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، وہ آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس. آج زبیر کا ذکر تاریخ کے کوڑے دان میں ہے اور حر کا ذکر زینت مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. یہ فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. یا علی بات. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ایک درس ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. تو جب حر نے چلنا شروع کیا تو حر کے لشکر میں، وہاں یزید کے لشکر میں کوئی جانتا تھوڑی کہ حر ابھی آگے کیا کرنے والے. تو حر نے دفعتاً امام حسین کی طرف چلنا شروع کیا. تو بعض یزید کے لشکر والے یہ سمجھے کہ یہ حسین پر حملہ کرنے جا رہا ہے، تو کہا کہ اے حر، کہاں حسین پر حملہ کرنے جا رہے ہو یا حسین کے خلاف تلوار چلانے جا رہے ہو؟ تو حر نے اس وقت ایک جملہ کہا، یہ مقتل میں لکھا ہوا ہے. حر نے کہا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، اور حر کبھی بھی جہنم کو جنت پر ترجیح نہیں دے گا. یہ خود کتنا بڑا میسج ہے. یہ کہہ کر حر چلا اور آ کے کہا حلی من توبتن، کیا کوئی توبہ ہے میرے لیے؟
من توبتن، یا کیا میں اس کو عربی سے اردو کیسے پہنچاؤں آپ تک، یعنی کچھ ذرہ برابر بھی گنجائش بچی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے سنور. حلی من توبتن، شب جمعہ ہے، آپ سن لیجئے گا اسے. کیا کچھ گنجائش ہے، کچھ بھی ہے کیا؟ حلی من توبتن. تو تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کا فقرہ لکھا ہوا ہے کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا میں حر ہے، فقط دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی حر ہے. میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، ہمیشہ ہم ایک طرف کے ایک پہلو کو ذکر کرتے ہیں. تاریخ میں اگر حر جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو پھر پورے آدم و عالم میں حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. حسین جیسا معاف کر، مل کے صلوات بھیجیں نام ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی. لائے گا نعرہ؟ آپ کہہ رہے شاید آپ نعرہ لگا رہے تھے. تاریخ میں اگر حر جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. آپ ذرا غور کریں، آپ کس در پہ بیٹھے ہیں، آپ ذرا تصور کیجیے. اس فرش پہ بیٹھے کہ اس جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے. اور حسین کی معافی کی خاصیت ہے، حسین کی معافی کی خاصیت یہ ہے کہ حسین معاف نہیں کرتے، سیئات کو حسنات میں بدلتے ہیں، جو قرآن میں ہے. یہ قرآن میں ذکر ہے. میں نے کل ایک جگہ مجلس پڑھتے ہوئے ایک محدود گھر میں کچھ مومنین تھے، تو میں نے مثال دی تھی، شاید وہاں دی تھی، کہ ایسے امام حسین علیہ السلام، یعنی ایک شخص آئے امام حسین کے پاس، وہ معاف نہیں کرتے، سیئات کو حسنات میں بدلتے ہیں. ایک گدلا پانی ہو، اس کو اگر آپ گلاب کے پھول میں ڈال دیں تو اس سے گلاب کی خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پانی ہے گدلا، پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب وہ ملے گا اب اس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ مہکتی بھی ہے. تو کیوں گندی خوشبو نہیں آ رہی؟ نہ نہ نہ، وہ گلاب کے اس سے مل چکا ہے، وجود سے مل چکا ہے. جب ظلمتیں ملیں گی نا حسین کے نور سے تو ظلمت خالی ختم نہیں ہوگی، اب یہ خود نورانی بن جائے گا. تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ آیت اللہ سید محسن الحکیم جیسے مرج فقی علی قدر، وہ بھی آئیں کہاں؟ حسین کے روضے میں، حور کے روضے پر، اور ادب سے کھڑے ہوں اور کہیں کہ اللہ نے مجھے نسب بہتر عطا کی ہے. اور سید نہیں تھے، سید کا نسب سب سے بہتر ہے نا، تو میں تو اولاد زہرا میں سے ہوں اور میں مسن بھی ہوں آپ سے. اور علیہ السلام 42 برس کے سن میں تقریباً شہید ہوئے، تو میں مسن بھی آپ سے. تو بزرگ کا بھی ایک احترام ہوتا ہے. لیکن میں جرت نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے زیارت پڑھوں آپ کی، میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہا ہوں آپ کے احتراماً. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کے کہیں پہ زیارت پڑھے تو وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا بیان ہے کہ اس لیے کہ آپ نے وہ قربان کیا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر ہے، اور آپ نے اپنے نفس کو قربان کیا. تو اس بارگاہ میں تو عزیزوں میں کیا عرض کروں، شب جمعہ اور ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. تو جب ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، کسی ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، تو ہمیں حسین کی ماں کا ذکر یاد آتا ہے. بار بار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لے جاتی تھی حضور مکرم کے پاس اور کہتی تھی کہ بابا وہ مولود جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اور سلام کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ السلام علیکی یا امہ انا ولدک العطشان، اے میری ماں پر سلام ہو میرا، میں آپ کا بہت پیاسا بیٹا ہوں. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے تو وہ آ کے سلام کرتا ہے کہ السلام علیکی یا امہ، میں اے مادر گرامی آپ پر سلام ہو، میں آپ کا پامال شدہ بیٹا ہوں. السلام علیکی یا امہ. جب ایک شام کا وقت آتا ہے تو وہ مجھے سلام کرتا ہے کہ اے ماں آپ پر سلام ہو، انا ولدک العریان، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا گیا. حضور مکرم نے فرمایا کہ بیٹی ایک صبح آئے گی کہ حسین بڑا پیاسا ہوگا، ایک عصر آئے گی کہ حسین کا لاشا پامال ہوگا، ایک شام آئے گی کہ حسین کا لباس لوٹ لیا جائے گا. اللہ اکبر. مولا نے فرمایا تھا کہ اے بہن مجھے وہ کرتا دینا کہ جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، تاکہ وہ میں اپنے اصل لباس کے اندر پہن لوں. کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ
یہ لباس لوٹ لیا جائے گا امام حسین کا، جو لباس نو تھا وہ لوٹ لیا جائے گا. تو حسین کی کوئی انگشتری لے کے چلا گیا، کوئی حسین کا پٹکا لے کے چلا گیا. یا ابا عبداللہ آپ کے عزادار تشریف فرما ہیں، لیکن قتل الحسین بالمدینہ، مجھے ایک ماہ کا ذکر کرنا ہے. حسین تو مدینہ میں مارے گئے تھے. اگر سیدہ کا در نہ جلایا جاتا تو کربلا میں کوئی حسین کے خیموں کو نہ جلا پاتا. اگر مدینہ کا در نہ جلایا جاتا تو کوئی حسین کے خیموں کو نہ جلا پاتا. اگر مدینہ میں محسن کو شکم مادر میں نہ مارا جاتا تو کوئی کربلا میں حسین کے لیے اصغر کو تیر نہ مارتا. اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کربلا میں کوئی سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں نہ باندھتا. عزیزوں، آپ گریہ کرنے والے ہیں، آپ بآواز بلند ماشاءاللہ جب گریہ کرتے ہیں تو یقیناً سیدہ سلام اللہ علیہا آپ سے راضی و خوشنود ہوتی ہوں گی. تو جب حسین اپنی ماں سے ودا ہوئے تو یہ خود کمال مصائب ہیں، پورے مصائب ہیں کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. لیکن دو طرح کا ودا ہے. ایک وہ کہ جب حسین فاطمہ کے جنازے سے رخصت ہوئے تو کہتے تھے واہ غربتا واہ غربتا، پروردگار آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا. تو اس وقت علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے اور حسین کو اپنے سینے سے سیدہ نے لگایا اور لگا کر کہا کہ اے میرے لال، میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کر، اس لیے کہ سیدہ حسین کی زبان سے غربت کا نام نہیں سن سکتی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے بی بی، عاشور کے دن کربلا میں روایت ہے کہ حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں میرے مولا لیٹ گئے اور کہتے تھے ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر. اللہ اکبر. میں آپ کو تھوڑا سا اور ذہن سے قریب کر دوں آپ کے، یعنی ایک اپنا بیٹا تھا، ایک بھائی کا بیٹا تھا. ایک اپنا بیٹا تھا، ایک بھائی کا بیٹا تھا. حسین کہتے جاتے تھے واہ غربتا واہ غربتا، پروردگار آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا. اللہ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ. آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے کہ اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دیں، اس لیے کہ آسمانوں میں کوہرام بپا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ یا امیر المومنین، آپ نے بہت پیار اور احترام سے حسین کو جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے ہوں گے. عجب مقدر ہے ماں اور بیٹے کا، عجب مقدر ہے. جب ماں دنیا سے چلی گئی حسین کو علی نے جدا کیا، لیکن جب حسین دنیا سے گئے تو شبر کو سکینہ کو شمر نے جدا کیا. ایک یہ رخصت ہے، اور ایک جملہ مجھے اور کہہ لینے دیں تاکہ ہم محرم سے متصل ہو جائیں. پہلی محرم کو عام طور پر اب عبداللہ حسین کی رخصت ہی پڑی جاتی ہے نا. مدینہ سے حسین ودا ہو رہے تھے، خود پنجتن سے مدینہ خالی ہو رہا تھا. آپ تصور کیجئے پنجتن کی آخری فرد ہے، مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہیں، اب حسین کو واپس نہیں آنا پلٹ کر. تو کیا کیا اس میں کیفیتیں مصائب کی. خود بی بی ام البنین کا وہ فقرہ، اب عبداللہ حسین نے آ کر کہا بی بی ام البنین سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی. ام البنین نے عباس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عباس، حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا. حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا، اگر حسین نہیں آئے تو واپس نہیں آنا. اور قبر زہرا سے بھی ایک صدا آئی تھی جب حسین فاطمہ کی لحد سے ودا ہو رہے ہیں، ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، فاطمہ کی قبر پر عباس نے اپنا سر رکھا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہو پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار. آخری دو مصرے اور آپ کے حوالے انشاءاللہ، جس کے دل میں جتنا دم ہے روتا جائے. سیدہ نے عباس کو ایک وصیت کی تھی، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا.
غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میں۔ فاطمہ نے حسین کو عباس کے حوالے کیا، لہذا جب عباس فرات پر گرے کہ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، ماں سے وعدہ کیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ۔ دو لاشیں ایسے ہیں، آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں، سبحان اللہ، کیا عجب معنویت اور روحانیت ہے، کیا ہی کیفیت ہے آپ کے گریے کے صدقے میں۔ خود انسان اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے کربلا سے، بین الحرمین محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ عزیزوں، دو لاشیں ایسے تھے کہ دو ہی لاشیں جو خیموں میں نہیں آئے، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا۔ عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کرتی تھی مولا میرا لاشا نہیں لے جائیے گا، حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا۔ پروردگار تجھے عباس و حسین کا واسطہ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، حاجات کی قبولیت کا وقت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، ہمارے اس گریے کو قبول فرما لے۔ پروردگار عزائے حسین میں جتنا ممکن ہو سکے، جتنا انسانی استطاعت و بس میں ہے، عزاداری کی توفیق عطا فرما، عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں خلوص عطا فرما، ایک دوسرے سے رقابت حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد آل محمد کا صدقہ اس گریے کے صدقے میں اس وقت جو آپ کے دل میں کوئی خاص الخاص حاجت ہے، اگر جو مومنین فرش عزا پر ہیں، پروردگار حسین کے صدقے ان حاجات کو پورا فرما۔ اب کسی کے لیے کوئی روزگار کی حاجت ہوتی ہے، کوئی اولاد کے لیے ہے، کوئی اپنے گھر کے لیے، کوئی والدین کی شفا یابی کی نیت سے، اللہ جانے کون کون مومن کس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے بحق ابا عبداللہ الحسین۔ یہ آپ کو بتاؤں، میں اصحاب کا طریقہ تھا کہ اگر انہیں رسول اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہم مستحق نہیں ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے ملے، تو وہ حسین کو گود میں لے کر آتے تھے رسول اللہ کے پاس، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم حسین کو لے کر آئیں گے تو حسین کو دیکھ کر رسول اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ تو ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جس کی جو حاجت ہے اور کوئی تمنا، کوئی پریشانی ہے، اس سے وہ نجات چاہتا ہے، پروردگار بحق حسین ابن علی تمام کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، کربلا کی زیارت کو حاصل کرنے کے لیے مل کے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرج